میرا نام ذکر ہے اور میں پشاور کی رہنے والی ہوں. مجھے آرٹ کا بہت زیادہ شوق ہے. میں اسکولز میں ڈفرینٹ کمپٹیشنز میں حصے لیتی تھی. پشاور میں ہونے والے جتنے بھی کمپٹیشنز ہوتے ہیں ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ جو بھی ہوتے ہیں وہ ارینج کراتے ہیں ایگزیبیشنز یا کمپٹیشن اسٹوڈنٹس کے لیے, ان سب میں حصہ لیتی ہوں اور الحمدللہ ہمیشہ پوزیشن حاصل کرتی ہوں. پشاور ماڈل میں جب میں تھی تو ہمارے آرٹ کے سبجیکٹ ہوتے تھے 1 کلاس سے لے کے 4-5 تک. تو میں 4 کلاس میں پوزیشن ہولڈر تھی اس ٹائم. صرف آرٹس میں, اسٹڈیز میں ایوریج تھی لیکن آرٹس میں بہت اچھی تھی. تو مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا میری ٹیچر نے, آرٹ کی ٹیچر نے. تو پھر میں نے خود کوشش کی, یوٹیوب سے سیکھا, کہیں سے کلاسز وغیرہ نہیں لی, پریکٹس کر کے میں نے اپنی پینٹنگ کی گیلری بنانا شروع کر دی. ویسے میں لوگوں کی کہانیاں سنتی ہوں, ان کو لکھتی ہوں, کہانیوں کو رائٹ کرتی ہوں اور پھر کہانی لکھنے کے بعد اپنا آئیڈیا لوگوں کے ساتھ شیئر کر کے اسے تھوڑا سا اور پرفیکٹ کر کے اس کے اوپر پینٹنگ بناتی ہوں. اور پھر میں نے انسٹاگرام اپنا بنایا تھا, یوٹیوب بنایا تھا, اور پلیٹ فارم جتنے بھی آن لائن نظر آتے ہیں اس میں نے اپنی پینٹنگز ڈالنا شروع کی. تو لوگوں کے پازیٹیو رسپانس نے مجھے اور زیادہ اچھا کر دیا. مجھے بہت سارے ایوارڈ ملے ہیں, سرٹیفکیٹس ہیں میرے پاس 20 تقریباً. میں نے پشاور کے جتنے بھی بڑے ایگزیبیشنز ہوتے ہیں یا آرٹ گیلریز میں اگر پینٹنگز لگائی جاتی ہیں تو اس میں میری پینٹنگز بھی سلیکٹ کی جاتی ہیں اور ہمیشہ میں فرسٹ یا سیکنڈ آتی ہوں. ایسا کوئی ایگزیبیشن نہیں ہے جس میں میری پوزیشن نہ آئی ہو. میں صرف کینوس کے اوپر کام نہیں کرتی, میں کپڑوں کے اوپر کام کرتی ہوں, برائڈل ڈریسز ڈیزائن کرتی ہوں, جوتوں کے اوپر کام کرتی ہوں, اور جتنا بھی مطلب آرٹ سے ریلیٹڈ ایکسٹرا مٹیریل کو یوز کرنا سب کچھ میں کر سکتی ہوں. میں برائڈل ڈریس کو اسٹچ کرتی ہوں اور اس کے اوپر پینٹنگ کرتی ہوں, ہینڈ پینٹنگ. پھر جتنا بھی اس کے اوپر کام ہوتا ہے سلائی کڑھائی کا یا موتی کا وہ سارا خود میں کرتی ہوں, لیکن وہ سارا ہینڈ پینٹڈ ہوتا ہے, لہنگے بنانا اور وہ سب کچھ. ایک انسان مطلب کہتا ہے کہ خیالی دنیا ہے میری اور میں اسے ایک کینوس کے اوپر یا کسی چیز کے اوپر اتارنا چاہتا ہوں تو میں وہ ہر چیز ڈرا کر سکتی ہوں. میں اپنے مائنڈ میں ایک ایسی امیجنری چیز سوچتی ہوں جو کہ ایک عام انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا, یا ان لوگوں کی سوچیں اپنے کینوس کے اوپر ڈرا کرتی ہوں جو کہ عام انسان مطلب جو ہم جس طرح انسان ہیں وہ سوچتے ہیں کہ یہ چیز اس دنیا میں نہیں ہے, لیکن ہم لوگ میں اس کو ڈرا کر کے اس کی امیجنری کو ریئل کر دیتی ہوں. پشاور میں جیسے اور ایگزیبیشنز ہوتے رہتے ہیں تو اسی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی پینٹنگز لے کے ایک ایسے پلیٹ فارم پہ جاؤں جو گورنمنٹ مجھے پرووائڈ کرے, حکومت مجھے دے کہ میں وہاں پہ اپنا جتنا بھی میرا کام ہے میں وہ لگاؤں. یہ ایک واحد ایسی پینٹنگ ہے جس کے اوپر مجھے ایوارڈ مل چکے ہیں 3 بار. اس پینٹنگ کا ٹائٹل ہے روتی آنکھ. میں نے ایک بوڑھے بابا کی پکچر بنائی ہے جو کہ میں نے ایک فوٹوگرافر سے لی ہے. یہ ایک پورٹریٹ ہے جو اس نے کیپچر کیا تھا, جس کے اوپر میں نے کہانی بنائی تھی کہ سردی کا موسم تھا, بارش ہو رہی تھی اور سارے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے بارش سے بچنے کے لیے. کسی نے اپنے سر کے اوپر کچھ رکھا ہوا تھا کہ میرے سر کے اوپر پانی نہ آئے. ایک واحد یہ ایسا انسان تھا جو ایک ریڑھی لے کے سبزی کی کھڑا تھا اور اس نے کالا لباس پہنا تھا, لیکن یہ بارش میں بھیگ رہا تھا اور اس کی آنکھوں سے پانی آ رہا تھا کہ آنسو تھے وہ سمجھ نہیں آ رہے تھے. تو میں کہنا چاہتی تھی کہ میں اس ٹائم اس کی مدد کرنا چاہتی تھی, لیکن میرے پاس جیب میں اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اس کی مدد کر سکتی, کیونکہ مجھے ایسے فیل ہو رہا تھا کہ وہ فائنینشلی ویک ہے. شاید اس وجہ سے وہ اس سخت بارش میں بھی وہ سبزی کی ریڑھی لیے کھڑا تھا کہ اس امید میں کہ شاید اب بھی کوئی میرے پاس آ جائے. تو میں نے یہ پینٹنگ اس کی بنائی, ان کا فیس کیپچر ہوا تھا اور اس کا نام میں نے ٹائٹل لکھا تھا روتی آنکھ. مطلب روتی آنکھ, اس کی آنکھ میں کوئی آنسو نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں نے اس کا نام روتی آنکھ اس لیے رکھا کیونکہ ایک انسان کے چہرے کو دیکھ کر ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے زندگی میں کتنی پریشانی ہے. وہ ضروری نہیں کہ وہ بندہ ہمارے سامنے ظاہر کرے یا روئے جب ہی ہمیں پتہ چلے کہ یہ غمگین ہے یا اس طرح. یہ میں نے آج کل کی جنریشن پہ بنائی تھی. میں نے ایک لڑکی کے پاؤں بنائے ہیں اور اس کو باندھ دیا, جس طرح ہم لوگوں کو سوسائڈ مطلب عدالت کے تھرو اگر ہم لوگوں کو پھانسی دی جاتی ہے تو پاؤں باندھے جاتے ہیں, اس لیے میں نے صرف پاؤں بنائے کیونکہ میں فل پکچر نہیں بنا سکتی تھی. یہ ایک ریئل بیس سٹوری پہ جو ایک لڑکی کی میں نے کہانی سنی تھی اور وہ اس لڑکی نے سوسائڈ اٹیمپٹ کی تھی. وہ اپنی زندگی سے تنگ تھی, لیکن اس کے آس پاس کے جو سراؤنڈنگ کے لوگ تھے وہ اس سے بہت محبت کرتے تھے, لیکن پتہ نہیں اس کے ذہن میں ایسی کیا بات تھی جس نے اس کو اتنا مینٹلی پاگل کر دیا تھا کہ اسے موت کے علاوہ کوئی اور راستہ نظر نہیں آیا. تو میں نے ایک لڑکی کے پاؤں بنایا اور ایک ترازو میں ایک سائڈ پہ پھندا لٹکایا اور ایک سائڈ پہ روشنی سے میں نے زندگی کو شو کیا اور پھندے سے میں نے موت کو شو کیا. اور میں نے ان دونوں کو ایک ترازو میں ڈالا ہے جس میں زندگی کا وزن زیادہ ہے, مگر پھر بھی اس نے سوسائڈ اٹیمپٹ کیا. اس نے چوز وہی کیا جو اس کے مائنڈ میں اس ٹائم چل رہا تھا.
تو یہ ایک میسیج ہے میرا آج کل کی جنریشن کو کہ اگر ہم لوگوں کے پاس ایک ترازو میں دو چیزیں موجود ہوں، ایک سائڈ پہ موت اور ایک سائڈ پہ زندگی، تو ہمیں 99% پازیٹیوٹی کو سامنے رکھ کے اس 1% نیگیٹیوٹی کو ہٹانا چاہیے جو ہمارے دماغ میں یہ چیز ڈال رہی ہے کہ شاید ہم لوگوں کو اپنی زندگی ختم کر کے سکون مل جائے گا یا ہماری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ میرے حساب سے کوئی انسان پیدا ہوتے ہی کسی پروفیشن کے لیے نہیں بنا ہوتا۔ جب ہم کسی چیز میں محنت کرتے ہیں یا ہم کسی چیز کو چن لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کام شروع کرنا ہے، تو پھر ہم جب اس کی پریکٹس کرتے ہیں، لائک کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ میں جب سٹارٹنگ وقت تھا میرا تو میں بہت بری اسکیچنگ کرتی تھی، مجھ پہ لوگ ہنستے تھے۔ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ سپورٹ کرتے ہیں میرے چاچو چچی تایا ابو سب اس چیز میں۔ تو میں اپنی ایج کی، اپنے سے کم ایج کی بھی لڑکیوں کو یہ ایڈوائس دوں گی کہ اگر انہیں کوئی کام اچھا لگ رہا ہے تو وہ یہ مت سوچیں کہ وہ یہ کر نہیں سکتی۔ اگر وہ ایک بار ٹرائی کریں گی، ایک بار غلط ہوگا، دوسری بار غلط ہوگا، ایون کہ 10 بار غلط ہوگا، لیکن ایک وقت آئے گا جب وہ ان کے ٹرائی سے وہ پرفیکٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔